اس سیاست کو ہم لوگوں نے ہماری وجہ سے اس کی بد اعتباریت ہوئی ہے. اس پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا. کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ. میرے کانسٹیٹیوشن کے لوگوں کو کبھی کسی نے خریدا, اتنی کسی کے پاس ہمت نہیں وہ اس کو پیسہ دے کے خریدے. میرے نوجوانوں کو دھمکیاں دی جاتی ہے, آپ کے خلاف یہ کیا جائے گا, یا میرے کو مالا پہنا. تو یہ کہاں کی سیاست ہے؟ ایک ریپرزنٹیٹیو کو جو اس میں جو کریڈیبلٹی ہونی چاہیے وہ آپ نے دیکھنی ہے. میرے لیے پیسہ کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میرے پاس اپنا مکان ہوتا. آپ کو شاید خلوصی نیت پر آپ کا ڈیبیٹ کیا جائے. I have no difficulty in that also. I have no difficulty in that. میں کہتا ہوں کہ انہیں چاہے کہ وہ میرا سپورٹ کرے, وہی سپورٹ کے لیے اچھا ہے, کیونکہ یہ میرا لاسٹ چانس ہے. بیکاز آئی ایم نو, اس کے بعد میرے مطلب اپنا جو عمر کے لحاظ سے مجھے یہ تو سوپور کی بقا کے لیے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, بجلی ہے, انفراسٹرکچر ہے وغیرہ ہے, اس پر کوئی بات ہو, دیگر کینڈیڈیٹ جو بیٹھے ہیں یہاں ان سے بات ہو کہ کوئی ایک ہی کینڈیڈیٹ سوپور کی بقا کے لیے کھڑا کریں, آپ اس میں راضی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں, یہ کمپرومائز کی جو بات ہے نا, یہ تو آپ کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں. کمپرومائز کس بات پر کریں؟ سوپور کی ڈیولپمنٹ, سوپور وہی تو میں کہا کمپرومائز مطلب کس بات. ایک تو یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کریں, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. اس وقت تو صرف پیسے کی کھیل ہے نا. میں کہتا ہوں پوری دنیا اگر آپ میرے ہاتھ میں رکھو گے, پوری دنیا, تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ کمپرومائز ٹیبل پہ آ جاؤ. میرے لیے پیسہ کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میرے پاس اپنا مکان ہوتا. آپ کو شاید خلوصی نیت پر آپ کا ڈیبیٹ کیا جائے. I have no difficulty in that also. I have no difficulty in that. میں کہتا ہوں کہ انہیں چاہے کہ وہ میرا سپورٹ کرے, وہی سپورٹ کے لیے اچھا ہے, کیونکہ یہ میرا لاسٹ چانس ہے. بیکاز آئی ایم نو, اس کے بعد میرے مطلب اپنا جو عمر کے لحاظ سے مجھے یہ تو دس از دا لاسٹ چانس. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ایڈوکیٹ محمد لطیف وانی صاحب. وانی صاحب سوپور کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ان کا ایک بڑا نام ہے سوپور میں, اور ان کے تعلقات شروع سے نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہے ہیں. مگر آج وانی صاحب بحیثیت آزاد امیدوار سوپور کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن لڑ رہے ہیں. جاننا چاہیں گے کہ وانی صاحب, آپ اگر نیشنل کانفرنس کے سینئر کارکن تھے اور آج آپ بحیثیت آزاد امیدوار سوپور کانسٹیٹوئنسی میں کھڑا ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی آپ نیشنل کانفرنس سے نکل کر اب بحیثیت آزاد امیدوار کھڑا ہو رہے ہیں, وہ بھی سوپور کانسٹیٹوئنسی میں؟ آپ کا جو سوال ہے, چونکہ بچوس اوتر عرض کور بہت بائی برتھ اخ پولٹیکل ورکر. سیاسی ورکرس خالی ذہنس مز کہ بہ ہسا کرا خدمت خلق, بہ ہسا یما اکار تو بکار. میس میری کوشش تہ مگر میس خونس مز تہ کہ بہ ہسا گوسس زندگی ہندس پرت فیلڈس مز اخ أکس اکار بکار یون. اور تم خاطر چھُنہٕ ضروری کہ کانٛہہ نظم گژھِ آسُن. نظم کے ساتھ جڑنا ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ میرے من میں یہ ہونا چاہے, میرے خون میں یہ ہونا چاہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو سرو دا پیپل. تو رہی بات کہ آپ, میری پوری زندگی میں نے ایک نظم کے ساتھ گزاری, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن میں اپنی جیت انشاءاللہ جو یقینی ہے, یہ چھُنہٕ بہٕ یژھان یہ الیکشن زینُن کٲنٛسہِ مُخالفت کرنس سۭتۍ کینٛہہ. مگر بہرحال اکھ حقیقت اکھ چھِ برونٛہہ کَنہِ اَنٕنۍ, سُہ گٔے یہِ کہ پٔتمِس
ییٚلہِ 2019 منٛز الیکشن تیار اوس آلموسٹ اوس یہ طے گوٚمُت أسۍ ٲسۍ واریاہ تَمہِ ساتہٕ اَتھ مٲدانَس منٛز فرام سوپور تیٖتِس کالس اوس نہٕ کانٛہہ آوُٹ سایڈر سٲلِم ٲسۍ وِدن آرگنایزیشن یِم یژھان ٲسۍ اَسہِ گوٚژھ مطلب مینڈیٹ میلُن مگر بہرحال تنظیٖمن کوٚر اکھ فٲصلہٕ اکھ تِمو اوٚن اکھ سُہ شخص حالانکہِ تَتھ سۭتۍ مےٚ ذٲتی اختلاف چھُنہٕ کینٛہہ مگر یہِ اوس چوٗنٛکہِ اَکہِ ہاے کمانڈُک فٲصلہٕ تِمو زون بہتر میانہِ کھۄتہٕ چھُ سُہ بیٹر چویِس فار دیم مگر بہٕ چھُس اکھ سوال یژھان غلام حسن صٲبس کرُن نارتھ کشمیٖرس منٛز چھِ 15 کانسچُوینسی ییٚتہِ الیکشن سپدِ ژےٚ حظ پرژھے بہٕ ژٕ چھُکھ جرنلسٹ ژٕ وَن حظ مےٚ 15 کانسچُوینسین منٛز چھِ کُس چھُ نیشنل کانفرنس وٕنکیٚنس مٲدانس منٛز یوٚتام مےٚ تنظیٖم نظمُک پتہ چھُ اتھ نظمس منٛز چھُ وٕنکیٚنس یِمو 15 کانسچُوینسن منٛز شاید 2 یِم بیسک ورکر نیشنل کانفرنس چھِ دوز ہو ہیو انہیرٹڈ دی لیگیسی آف این سی نیشنل کانفرنس گوٚو اکھ چودھری محمد رمضان صاحب بیٚیہِ چھُ سیف اللہ صاحب سیف اللہ کا اتنا زیادہ میرے کو علم نہیں بٹ سو فار ایز دی چودھری رمضان از کنسرن آئی نو اباؤٹ ہم ہی واز آل along and he has inherited the national congress. آپ مجھے بتائیں اب کیا ہم لوگ این سی کے ساتھ جڑے تھے یا وہ لوگ جو اس وقت میدان میں اب دیکھ لیجیے any constituency تو اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ اب کون نیشنل کانفرنس ہے یہ تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو سیاست کے جڑا تھا فرام دا ڈے فرسٹ اور جس کا صرف ایک ہی من تھا ایک ہی پروگرام تھا ایک ہی ویژن تھا ایک ہی مشن تھا بس جسٹ ٹو ہیلپ دا پیپل ہیلپ دا نیڈی پیپل. اور رہی بات اب یہ پریزنٹ سینیریو جو ہے جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرا بحیثیت آزاد امیدوار آنے کا یہی مقصد ہے کہ یہاں میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں. جب کسی نظم کے ساتھ ہوتا تو وہ نظم کے مطابق چلنا پڑتا ہے. ایز اے انڈیپینڈنٹ آئی کین پلیڈ دی کیس آف مائی پیپل مائی کانسٹیچوئنسی جس میں سوپور زنگیر تارزوا سنگراما لالڑ شیر امبر گڑھ اور نوپورہ ہے. یہ سب جتنے بھی حصے ہیں یہ اس کانسٹیچوئنسی کے ہیں. اور جو میں نے دیکھا جو میں نے پایا یہ سب جو علاقے یہ میرے جسم کے حصے ہیں اور میں ہر ایک جسم کے اعضاء کو جس کو آج تک زخمی کیا گیا ہر اعضاء کو زخمی کیا گیا میں ہر ایک اعضاء جو زخمی ہوا اس کی مرہم پٹی کرنا چاہتا ہوں. یہی میرا مشن ہے یہی میرا پروگرام ہے. اس میں سیاست اس میں کسی نظم کے ساتھ جڑنا یا نہ جڑنا یہ تو الگ بات ہے یہ اپنی جگہ ہے. لیکن پہلا جو اس کے ذہن میں جو کیا وہ خدمت کرنا چاہتا ہے تو میں وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہی پروگرام ہے ٹو ہیلپ دا پیپل. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں لاسٹ ایئر جو اب مجھے زیادہ کس چیز نے مجبور کیا کہ بحیثیت آزاد امیدوار آنے کا. لاسٹ ایئر سوپور کے زیحس لوگوں نے جو سوچ سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے مجھے ایک عظیم نظم کی ذمہ داری دی ایک عظیم ادارہ کی ذمہ داری دی سونپی. جو اس سال میں جو میں نے دیکھا کہ قسم کرسی کا یہ حال ہے کہ بیٹی کی شادی ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اپنے کینسر جو مہلک بیماری سے جو مبتلا ہوا ہے وہ اس کا علاج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور اسی طرح دوسرے یا ڈرگس میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں
یا میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ بچے جو ہمارے ملک کے مختلف جیلوں میں آؤٹ سائڈ جموں کشمیر اس وقت قید بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیرنٹ وہاں جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو ان تمام جو مشکلات ہیں لوگوں کو، جو یہ سختیاں لوگوں کو، ان کا ازالہ کرنے کے لیے میرے من میں جو آیا وہ یہ ہے کہ unless until you are not the part of the government you cannot help the people. کیونکہ میں جس ادارے کی بات کر رہا ہوں وہاں ہمارے جو اپنے ذرائع، جو اپنے وسائل ہیں وہ اتنے لمیٹڈ ہے، ہم زیادہ کھل کے اس کی مدد نہیں کر پاتے ہیں. لیکن گورنمنٹ میں جب حکومت کی مشینری آپ کے ہاتھ میں ہے تو if you really want to help the people you can help. there is no bar for that. اور اس میں لمیٹیشن بھی نہیں کہ بھائی ہم 5,000 دیں گے 10,000، اس میں تو قید ہے نہیں کسی جگہ. اب جس کی سرجری کرنے 5-6 لاکھ روپے اس میں خرچ آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ جو ہوگا، گورنمنٹ مشینری جو ہوگا، انشاءاللہ جلد میری کامیابی ہوگی تو ایز اے ریپرزینٹیٹو آف سوپور میں آپ کی مدد سے یہ کہی دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے. اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، یہ جو سوپور کے جو لوگ ہیں نا وہ زیس لوگ ہیں. میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، میرے پاس اتنا مین پاور نہیں ہے، میرے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں کہ میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہوں. لمیٹڈ ریسورسز ہے، لمیٹڈ وسائل ہے، لیکن مجھے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے ذہن کی پوری علمیت ہے. میں اس ذہن کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ گو بائی دی ایموشنز. اور میرے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو کبھی کسی نے خریدا، اتنی کسی کے پاس ہمت نہیں وہ اس کو پیسہ دے کے خریدے. اتنا مجھے آئی ایم کانفیڈنٹ اباؤٹ مائی دس، جو میرا پرسپشن ہے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے لیے. بالکل پوری زندگی میں نے سیاست میں گزاری، میں نے ہر ایک کو نبض کو دیکھا، ہر ایک کے ذہن کو دیکھا ہے. کوئی یہ سمجھے کہ میں پیسہ دے کے، میں لالچ دے کے لوگوں کے ووٹ خریدوں، یہ تو غلط بات ہے. اگر میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے تو غلط بات ہے. اور میں یہ آپ کی مدد سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دن میں نے پریس کانفرنس کری جس میں نے لوگوں سے کہا کہ میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں بحیثیت آزاد امیدوار. اور جتنے بھی نوجوان، اور اس میں نوجوانوں کا پورا ہاتھ تھا، اور جتنے بھی نوجوان اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ جنہوں نے کیا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب جو میرے مخالف ان کو شام کو 10 بجے 11 بجے ان کے گھر جاتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں، میرے نوجوانوں کو دھمکیاں دی جاتی ہے آپ کے خلاف یہ کیا جائے گا یا میرے کو مالا پہنا. تو یہ کہاں کی سیاست ہے؟ سیاست میدان میں ہے، وہ جیتے ہم جیتے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میری تو یہی کوشش ہے کہ میں اپنے من کی بات آپ کے مدد سے لوگوں تک پہنچاؤں. تو یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی سیاست کو ہم نے، سیاست ہی ایک ایسی چیز ہے جسے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم if you want to help the people this is the only platform. لیکن اس سیاست کو ہم لوگوں نے، ہماری وجہ سے اس کی بد اعتباریت ہوئی ہے. اس پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا. کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، شام کو ایک جگہ، صبح دوسری جگہ. تو اسے بالکل جو لوگوں میں جو وشواس ہوتا ہے، اعتبار جو ہوتا ہے وہ ختم ہو. تو میں آپ کی مدد سے اپنے تمام عوام سے بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. میرے نوجوانوں، یہ وقت اہم وقت ہے، اور یہ وقت میرا الیکشن میں آنا بحیثیت اعظم وقت کی اہم ضرورت ہے. پورا دارمدار آپ پہ ہے، کیونکہ آج تک ہمیں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، ہر فیلڈ میں نظر انداز کیا گیا. لیکن جب سے آپ نے یہ سیاست کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تب سے سچویشن ڈفرینٹ ہے. اور مجھے امید ہے آپ کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے. آپ کے ول پاور کو، آپ کے جذبے کو، آپ کی قربانیوں کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے.
اور انشاءاللہ آپ کا سپورٹ لطیف کے حق میں ہوگا، اور سپورٹ کے ساتھ ساتھ نوٹ بھی اگر کسی کے جیب میں وہ بھی دے، اور ووٹ تو بالکل آپ کا ہونا ہی ہونا ہے۔ میں جلسوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا ہوں، میں جلوسوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ اس میں خرچہ تو آتا ہے۔ میں پینی لیس، آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ آف منی، پر یہ میرے دوست بیٹے یہی اس میں میری معاونت کرتے ہیں، میری مدد کرتے ہیں۔ اور جو میری دوسرے ساتھی ہیں جنہوں نے زندگی بھر جو میرے ساتھ چلے، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں۔ آپ نے مجھے بلائے، میں آپ کو کبھی نہیں بلا سکتا۔ یہ سیاست اپنی جگہ ہے، برادری اپنی جگہ ہے، میں نے پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاری، تو میری آپ سے گزارش ہے، سبوں سے گزارش ہے کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہے، آپ کا سپورٹ چاہے، آپ کا ووٹ چاہے، تو میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے رفیقوں سے، کہ میرا ساتھ دے تو میں ان کا ساتھ ہمیشہ دیتا رہوں گا۔ لطیف صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے سیاست کو سمجھنے میں بہت دیر کی ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس میں نئے چہرے آئے ہیں، سیاست کو سمجھنے نہیں، میں نے کب کہا میں نے سیاست کو سمجھنے میں دیر کی؟ ایسی بات میں نے نہیں کہی۔ میں نے پہلے سے ہی میں نے سیاست کی تعلیم اپنے بچپن سے ہی حاصل کری ہے۔ پولیٹیکلی آئی ایم ویل میچورڈ، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں سیاست کے میدان میں اپنی عمر سے 1 سال بڑا ہوں، بہت بڑا، تو اس لیے میں سیاست کے میدان میں ٹھیک ہوں۔ تو رہی بات الیکشن کی، تو اس میں تو ایک پولیٹیکل ورکر کو زندہ رہنا ہے، پولیٹیکل ورکر کو جب لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو اس کو میدان میں آنا ہے۔ گھر بیٹھ کے میں کیا کر سکتا؟ گھر بیٹھ کے میں آئی کین ناٹ ہیلپ دا پیپل، آئی کین ناٹ سی کہ میرے جو لوگ ہیں، انگ ہے، رشتے دار ہے، دوست ہے، رفیق ہے، جو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں، اگر میں نہیں ان کے لیے کام آؤں تو پھر میری زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ میرا لطیف صاحب، 2 چیزیں ہیں، ایک چیز سیاست میں آنا، دوسری چیز سیاست کو سمجھنا۔ دیکھیے بات غلام صاحب، آپ نیشنل کانفرنس کی بات آپ چھوڑیے۔ آپ دیکھیے، اس وقت الیکشن لڑنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ کیسی ہو جائے گی۔ میری کانسٹیٹیوشن میں جو مشکلات ہیں، جو سختیاں ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، میرا ڈسٹرکٹ بننا چاہیے، میرے نوجوانوں کو روزگار ملنا چاہیے، میرے جو نوجوان نسل ڈرگس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہاؤ ٹو ریہیبلیٹیٹ دیم، اس کے لیے میری انشاءاللہ کامیابی کے بعد پورا فوکس ہوگا کہ روزگار کیسے مہیا گورنمنٹ کے پاس ایونیوز ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے سوپور کو اتنے ایونیوز ہے ٹوریزم کے لیے، اولر لیک کو دیکھ لیجئے گا 2 سائڈ سے، ایک تو ہم اگر جائیں گے نگلی کی سائڈ میں، جتنا زینگیر کی سائڈ میں جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ سے کہوں، بتا کے چلوں، یہ کہ دیکھیں جو اس وقت جو سوپور کانسٹیٹیوینسی میں جو کنٹیسٹ ہو رہا ہے، سب جگہوں پہ انہوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کیے۔ کانگریس اپنی جگہ اپنا کینڈیڈیٹ کیا، دوسری نظم این سی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، لیکن سوپور کو میں دلی وثوق سے کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ سوپور کو نان سیریس لے کہ یہاں پر بھی فرنٹ لے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سوپور کو چھوڑ دو، ہم نے اس کی طرف ہم توجہ دینی، یہ جیتے یا یہ جیتے۔ یہ کیا انصاف ہے سوپور کے ساتھ؟ یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ دیکھیے سوپور کے ساتھ اب کیا کر رہے ہیں، آگے کیا حال ہوگا تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کنٹیسٹ کرنا تھا تو ایک ہی کو آنا تھا۔ یہ فرینڈلی کا واٹ از دس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ دا سوپور۔ اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں، جب تک نہیں بندہ سیریس ہوگا سوپور کی مشکلاتوں کا ازالہ کرنے کے لیے، سوپور کے نوجوان کو جو دقتیں ہیں، جو پرابلم ان کو ریڈرس کرنے کے لیے سیریس نہیں ہوگا، تب تک نہیں ہو پائے گا۔ تو
गुजारिश ये है तुम मदम से आपके मदम से मैं अपने जवान नौजवानों से तमाम लोगों से ये गुजारिश कर रहा था वो आइए और निकले एक समय बाइकाट की जरूरत थी लेकिन अब यह समय है कि आपको वोट देना है मैं ये नहीं कहता आई एम द ओनली रिप्रेजेंटेटिव द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव आई नेवर सी लाइक दैट ऐसे आपको आप लिखे पढ़े हो आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए हर कैंडिडेट का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए उस पर थोड़ा मिल बैठ के मशवरा करिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा करके फैसला लीजिए पर देख लीजिए इफ आई एम द बेस्ट वोट फॉर मी अगर आपको लगा नहीं इसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है चोरी करता था बदमाशी करता था लुफंगी करता था जायदाद सिर्फ बनाने की दौड़ में लगा था तो आई डोंट डिजर्व टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोपोर एक रिप्रेजेंटेटिव को जो उसमें जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए वो आपने देखनी है ये तो मैं कहता हूं इस वक्त हम सब कहेंगे कि मैं ही सब अच्छा हूं फैसला आपने करना है और आपने वोट मुझे नहीं देना है आपने वोट अपने आप को देना है आप अपने आप को संभालिए अपने आप को संवारिए अपने आप को ट्रैक पर रखिए तो उसी में मैं भी कामयाब हो जाऊंगा आप भी कामयाब हो जाएंगे नजीब साहब आप बहसियत आज़ाद उम्मीदवार सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हुए हैं जी सर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ रही है यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन लड़ रही है यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ रही है यहाँ पे अवामी इत्तेहाद पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है और भी बहुत सारी पार्टी जी 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 सही बात आपका मुकाबला इन सब पार्टियों के साथ है आप बहसियत आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुए हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलकर उनसे मैं ये समझूं कि वो आपकी नाराजगी है क्या? नहीं अब मेरी बात सुनिए आप डोंट रिपीट दिस क्वेश्चन तो इसे मेरा मतलब जो आप ये छोड़ दे मैंने इसका पहली मतलब आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका आप इसको छोड़िए आप डेवलपमेंट की बात करिए अब दूसरे इश्यूज हैं आप यू आर ओनली आफ्टर दिस एनसी उनको भूल जाओ इसको इस बात को आप भूल जाओ आप ये करो कि आपने डेवलपमेंट के लिए क्या करना है लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करना है ये सवाल है इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दो आप मत जाओ हाँ आपने जो सही बात करी कि इतनी आर्गन देखिए जमहूरियत में ये तो जमहूरियत की खासी है एवरीबडी हैज अ राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन अभी एक हमारा एक जो नज़म सोपोर मतलब पूरे रियासत जमात इस्लामी का था ये भी सही है कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है इसमें दो राय नहीं है लेट द गवर्नमेंट अलाउ एवरीबडी टू कंटेस्ट द इलेक्शन अब कौन कितना पानी में वो तो लोगों को फैसला करना है ना आपने करना ना मुझे करना है ये यहाँ बैठ के मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आप अच्छे हो वो बुरा है ये तो लोगों ने फैसला करा लेट एवरीबडी यही तो जमहूरी की यही तो खासी है एवरीबडी मैं ये नहीं कहूंगा कि बस मैं आया आजाद अब कोई आजाद में ना लड़े वो अवामी इत्तेहाद ना लड़े आप पार्टी ना लड़े कांग्रेस ना लड़े ये तो थोड़ी ही चलेगा जमहूरियत में का यही तो गुण है लेट एवरीबडी कम एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फिर जीत अल्लाह के हाथ में होती है नजीब साहब इतनी पार्टियां मैदान में हैं जी आप कॉन्फिडेंट हैं आप इनसे मुकाबला कर सकते हैं देखिए खिदमत खलक करने में कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होती खिदमत खलक के लिए इरादा होना चाहिए कि मुझे करना है आई मीन टू हेल्प द पीपल आई मेंट फॉर दैट मैं पिछले 1 साल से इस काम में जुड़ा हूं हाउ टू हेल्प द पीपल मैंने 1 साल में सिर्फ शायद कोर्ट में कभी कभी जाता हूँ मॉर्निंग में आधा घंटा लेकिन मैंने शायद 1-2 केस किए क्योंकि मेरा पूरा फोकस यह है कि जो मैंने देखा 1 साल में जो मैंने पाया कि हम कहाँ हैं तो कोशिश करनी है unless and until somebody will come forward जब तुम कोई सामने आएगा तो कैसे चलेगा जब भी जो मेरे साथी जो है जब भी ये आए तभी तो मैं आगे चल पड़ा जब भी सोपोर के जिहस लोगों ने मुझे कहा कि हमें जरूरत है रिप्रेजेंटेटिव की बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव की मैं नहीं कहता मैं ही हूँ उन्होंने कहा उनके लिहाज से तो मैंने कहा मुझे मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती है
کہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آ جاؤ. ہر چیز تو وہ سیاسی ورکر کو یہ اس کی کوئی چنتا ہے. آئی ایم ناٹ وریڈ اباؤٹ دی ڈیفیٹس. آئی ایم ناٹ وریڈ. واٹ از مائی پوائنٹ از یہ میرا ایک پروگرام جانا چاہیے. اس الیکشن کی مدھم سے یہ پروگرام جائے گا. He wants to help the people. He wants to serve the people. That's it. آپ کہہ رہے تھے لطیف صاحب کہ سوپور کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جو جتنے کینڈیڈیٹ میدان میں آئے ہیں ان کا خلوص نہیں ہے سوپور سے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کا. میں نے کب کہا؟ میں یہ کہتا ہر ایک یہی پوچھ رہی تھی, اسی لیے میں نے کہا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجیے. ٹریک ریکارڈ کی میں نے بات اس لیے کری, میں کہا اس سمے ہم سبھی کہیں گے ہم آپ کو آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے. یہ تو سبھی کہیں گے, اس میں یہ لطیف نہیں کہے گا, سبھی کہیں گے. لیکن آپ نے میرا ٹریک ریکارڈ دے کے بات میرے سے کرنی. اب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سوپور کے لیے تو ایک ہی کینڈیڈیٹ کو منتخب کرنا تھا, ایک ہی ٹریک ریکارڈ دیکھ کر. ٹریک ریکارڈ وہ تو لوگوں کو جو ووٹ دینا ہے وہ تو اسی کو دیں گے نا جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوگا. میرے حساب سے جی تو اسی کی ہوگی نا جس کو سبھی لوگ ووٹ دے دیں گے. کنٹیسٹ کرنے میں کوئی اگر ایسا ہے کہ سوپور کی بقا کے لیے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, بجلی ہے, انفراسٹرکچر ہے وغیرہ ہے, اس پر کوئی بات ہو, دیگر کینڈیڈیٹ جو بیٹھے ہیں یہاں ان سے بات ہو کہ کوئی ایک ہی کینڈیڈیٹ سوپور کی بقا کے لیے کھڑا کرے, آپ اس میں راضی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کروں, یہ کمپرومائز کی جو بات ہے نا, یہ تو آپ کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں. کمپرومائز کس بات پر کریں؟ سوپور کی ڈیولپمنٹ, سوپور وہی تو میں کہا کمپرومائز مطلب کس بات. ایک تو یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کریں, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. اس وقت تو صرف پیسے کی کھیل ہے نا. میں کہتا ہوں پوری دنیا اگر آپ میرے ہاتھ میں رکھو گے, پوری دنیا, تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ کمپرومائز ٹیبل پہ آ جاؤ. وہاں سوا یہ کہ اگر وہ سبھی میرے حق میں 10 برابر ہو جائیں گے, ویل اینڈ گڈ, نتھنگ, آئی ایم ریڈی ٹو. خلوص نیت کی میں بات, میں تو خلوص کی بات, خلوص کی نیت اگر بات چلے گی خلوص نیت پر. دیکھیے میں کہتا ہوں کمپرومائز کس بات میں. ایک تو کمپرومائز اس لیے کہتے ہیں کہ ہم پیسہ دے دیں گے آپ ہٹ جائیں. دیٹس ناٹ پاسبل. میرے لیے پیسہ کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میرے پاس اپنا مکان ہوتا. آپ کو شاید خلوص نیت پر آپ کا ڈیبیٹ کیا جائے. I have no difficulty in that also. I have no difficulty in that. میں کہتا ہوں کہ انہیں چاہے کہ وہ میرا سپورٹ کرے, وہی سوپور کے لیے اچھا ہے. کیونکہ یہ میرا لاسٹ چانس ہے, بیکاز آئی ایم ناؤ, اس کے بعد میرے مطلب اپنا جو عمر کے لحاظ سے بھی مجھے یہ تو دس از دا لاسٹ چانس فار می. باقی فیلڈ میں تو میں رہوں گا, ایسی بات نہیں کہ میں اس کے بعد خدا نخواستہ اگر میں تو فیلڈ میں بالکل زندگی آخری دم تک میں لوگوں کی خدمت کے لیے میدان میں ہوتا. وکیل صاحب, آپ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے جانے مانے پہچانے ہوئے ایک وکیل ہے, سیاستدان بھی ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے پاس 35A نہیں ہے, آپ کے پاس 370 نہیں ہے, صحیح بات ہے, آپ کے پاس UT اسٹیٹ ہے. یہ چیزیں لے کر جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, کیا ویژن ہے آپ کے پاس, کیا مشن ہے آپ کے پاس؟ پھر دیکھیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو آپ مکس مت کریے. ڈیولپمنٹ سیکٹر الگ ہے, وزا ود دی ڈیولپمنٹ میرا مشن کیا ہے وہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں. اور دوسری بات رہی یہ 370 کی بات آپ نے کری, 35A کی بات کری, یہ دوسرا چیپٹر. دیکھیے کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں, جموں کشمیر لداخ کے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370-35, اس میں اور دو رائے نہیں ہے. ایوری ون فرام J&K erstwhile state, they want a restoration of 370 and 35. اس میں تو اور آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل میں یہ تو کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ ہر ایک جو بھی سٹیزن ہے ہمارے اسٹیٹ کا, اس کی یہی چاہت ہے کہ یہ ریسٹور ہو جائے.
لیکن یہ تو دیکھیے آگے بڑھ کے انشاءاللہ کامیابی مل کے یہ ایک لیگل ایشو ہے، یہ ایک لیگل ایشو ہے، اس کو لیگلی ہم نے ٹیکل کرنا ہے. تو میرا اس پر پورا تھرسٹ ہوگا. کامیابی کے بعد میرا تھرسٹ جو میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں اس میں تو یہ پریارٹی پہ ہوگا. بٹ یہ دمالی کرنے سے نہیں آئے گا، یہ تو لیگل ایشو ہے، کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، اس کو لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی دیکھنا ہے. ہاں لیکن میں اس میں یہی کہ ریسٹوریشن 370 کا اور 35 کا تو ہونا ہی لازمی ہے، ہونا ہی ہونا ہے. مطلب ہم بات کر سکتے ہیں ایوان میں جا کے، آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، جب ہمارے سپیکر تھے میرے خیال میں عبداللہ وکیل صاحب، اس نے اٹانوی کی رپورٹ بنائی، آپ کو یاد نہیں ہوگا میرے خیال، آپ کنفرم کرے گا. تو یہ تو اسمبلی میں جا کے آدمی اریز کر سکتا، تو اس میں کوئی کسی طرف رکاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی دقت نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے پہلے آپ سے کہا کہ من ہونا چاہے، ول پاور ہونا چاہے، آپ کے وچار صحیح ہونے چاہیے، آپ کا مشن صحیح ہونا چاہیے. تو میں آپ کو یہ اس آپ کے مدد سے یہ کہہ ہی دینا چاہتا ہوں کہ ریسٹوریشن پر کوئی کمپرومائز، یہ تو ہے ہر ایک کی چاہت ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے، آرزو ہے. اب یہ سیاست میں ہوتا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے اپروپریٹ کیا. اب جب ہم پاور میں آئیں گے ہم تو اس کے لیے بات کریں گے. تو اس میں کوئی کمپرومائز والی بات ہی نہیں. دیکھیے وکیل صاحب، آپ انجمن معین الاسلام کے الیکشن میں کھڑا ہوئے، آپ جیت پائے، جیت ہوئی آپ کی. آپ شیخ صاحب کے قریبی کارکن رہے ہیں، آپ ڈاکٹر فاروق سے آپ کے تعلقات بہت قریبی تھے، آپ عمر صاحب کے بھی قریبی رہے ہیں. آج لوگ بدل چکے ہیں، لوگوں کا ویژن بدل چکا ہے، لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے. کل انجینئر رشید کھڑا ہوئے، لوگ بہک گئے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ لوگ بہک گئے، یہ تو لوگوں کا کہنا ہی یونانیمس ڈیسیجن ہے. لوگوں نے انجینئر رشید کو کامیاب کیا. تو کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں اپنی جو یہ کانسٹیٹوینسی ہے یہاں پہ انجینئر رشید کو ووٹ بہت ملے ہیں، سب سے زیادہ ملے ہیں، کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ لڑ سکتے ہیں جیسے لاسٹ جو الیکشن ہوا ہے یہاں پہ پارلیمنٹ کا، عمر صاحب ہارے ہیں؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اب کی بار جو ہے نا، جو میں نے جو اپیل کری نوجوانوں کو کری، صحیح سوچ رکھنے والوں کو کری، ان کو میں نے یہ اپیل اس لیے کری کہ آپ کو اپنی بہتری کے لیے، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے نوجوانوں کے روزگار کے لیے، جو ایک نسل ہم نے پہلے ہم کھو چکے ہیں، دوسری ہماری نسل ایک ڈرگس میں پھنسی ہوئی ہے، ان کو نکالنے کے لیے میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ویسے تو آزاد امیدوار، آپ کے لیے بھی اچھا رہے گا، میرے لیے بھی اچھا رہے گا کہ آپ مجھے ووٹ کریے. تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش لگا کے انشاءاللہ کامیابی کے بعد ان تمام جو بھی مشکلات ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے اپنا پورا فوکس کروں. تو کامیابی انشاءاللہ میری ہوگی، انشاءاللہ مجھے امید ہے، کیونکہ صحیح سوچ رکھنے والے لوگ، سوپور کے لوگ میچورڈ ہے. آپ کو جو علم ہوگا، we have suffered because of this. we are politically we are matured. تو اس لیے اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک ہی نہیں کہ لوگ کیا نہیں، لوگ نکلیں گے اور لوگ ووٹ دے دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے، نوٹ بھی دیں گے، لطیف کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں لطیف صاحب کہ آپ کو نیشنل کانفرنس کے سینئر کارکنان نے الیکشن میں ڈالا ہے، کھڑا کیا ہے، ویسے تو آزاد امیدوار. وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں، لیکن میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں، میں نہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط؟ کسی نے کوئی اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ نیشنل کانفرنس والے نے اس کو کہا آپ کنٹیسٹ کو، میں اپنی ضمیر کے مطابق بات کرتا ہوں. جب میں نے انجمن کا الیکشن لڑا، میں اپنے ضمیر سے پوچھ کے بات کری
इलेक्शन में हिस्सा लिया। उससे पहले जब मैंने लड़ा तो ज़मीर से पूछ के लड़ा। अब की बार जब मैं इलेक्शन मैदान में आया, मुझे यही तो मैंने पहले आपसे बात करी, एज ए इंडिपेंडेंट ये बिल्कुल परिंदा है, जहाँ चाहे उठ सकता है, जितनी उसमें शक्कत होगी उतना ऊपर उठ सकता है। मैं किसी के मतलब आई विल नॉट गो बाय द डिक्टेशन ऑफ एनीबॉडी। जो भी होगा, मेरी जो कुलीग्स है, जो मेरे दोस्त है, मुकला हजरात है, मेरे बाकी रफीक है, पुराने साथी, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, एनसी के जो पुराने सीनियर कारकुनान है वो मेरे साथ है, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये अगर हमारे मुश्किलातों का इजाला कर सकता तो वो लतीफ़ कर सकता। बाकी मुझे किसी की डिक्टेशन पे या मैं मैदान में नहीं हूँ, मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे यहाँ मैदान में। कामयाबी फिर अल्लाह के हाथ। मेरा काम है नेक खुलूस लेके आना, हेल्प द पीपल, दैट्स इट। नजीब साहब, यहाँ अगर सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा लगता है कि ये बैकवर्ड एरिया है, जैसे कोई बैकवर्ड एरिया है। यहाँ बिजली की सुविधा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, रोड्स ठीक नहीं है, और ग्रास रूट लेवल पे कुछ काम ऐसा नहीं किया जा रहा है कि कुछ दिखे। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है अनएम्प्लॉयमेंट, जिस वजह से बच्चे ड्रग्स के शिकार भी हुए हैं। तो आप किस तरह से जो ये प्रॉब्लम्स है, किस तरह से इनको एड्रेस करेंगे? गोडनच बदकिस्मती सोपर से प्रॉब्लम कुछ अंदाज प्रॉब्लम इत पे वन खोर नेट पे आयस्तान सारी प्रॉब्लम। अब अगर डंपिंग की प्रॉब्लम देख लीजिए, यूता काल वो इसे करो गार्बेज वतन कुछ जाए पे डिस्ट्रॉय करने खतर लोकेशन। और इथे कन मैं छाबड़ी परोशनी की बात करूँ, एक दो मे पुछुक तजवीज़ क्या कर अत नस्बत यह कित गई सोपरस मज मसला हल। मे दिस तुम तजवीज़ कि ये मज छाबड़ी परोश गर कुत बेहनावा गर ये बेहनावा यह बोड़ क्लास बोड़ तबका कनेक्टेड, और तुम तो रिहेबिलिटेट करने खतर दिस मे तजवीज़ मे आई गवर्नमेंट तरफ तुमो क्या वन मे तुम सजेशन दित, मगर बदकिस्मती सा कर तुमो तथ पे अमल की। क्या कर अमल? तथ मज गई गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व, तथ गई आसन सू रिप्रेजेंटेटिव उस अत पे पत बे अद हेकन तुम मसला हल गई। मे तुम तजवीज़ यम तहसन रिहेबिलिटेट करने खतर लोकेशन तम से बचन सान दुकानदार हजरात प्रॉब्लम गसान और इन प्रॉब्लम गसान, मगर बदकिस्मती सान कर तम सात तथ पे आई गौर खोज करने की। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पत अत नस्बत कर बह युथ हिकमत अमली कि न गस दुकानदार हजरात प्रॉब्लम गसन, न गस मान उन बायन छाबड़ी फरोशन प्रॉब्लम गसन। उम तन रिहेबिलिटेट तिथन गसन ये तुम बाइज्जत पे पन रोजगार उमन सत मुंसलिक उन फैमिली। तो दुकानदार हजरात तक दिक्कत कारोबार करने में कि दोनों का हम ख्याल रखेंगे। और इथे कन ब्या कत यसा तुम वन सनिस ये मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी मज लिटरेट लोग, इसमें दो राय नहीं है। सोपरन तलीमी मैदानस मज हस्ती कर पद, चाहे मेडिकल साइंस की या माहिर तलीम बहुत सारे हमने इस मेरे इलाके ने उनको जन्मा। मगर इस सिविल सर्विसेज एग्जाम अमिक एस्पिरेंट्स वेथान बन सिविल सर्वेंट्स गस बन, मगर बदकिस्मती पढ़ान पढ़ने खतर लाइब्रेरी, मगर वनस सन लाइब्रेरी इस्तेमाल कर तम फैसिलिटीज की तम एवेन्यू की ये पन पान ये बेस तुम फैसिलिटी आसनी। और मेरा ये वादा है इंशाल्लाह कामयाबी के बाद 24 आवर्स में रखूंगा, इसके लिए एक लाइब्रेरी कायम करूंगा ताकि उमन मिली एस्पिरेंट्स सान नौजवान मिले मौका पढ़, ताकि तुम कर इंशाल्लाह पत कामयाबी हासिल तुम हेकन सिविल सर्विस। और तम अलावा डिस्ट्रिक्ट हसा गोस बन फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की मैं बात करूँ,
ہمارے ہاسپٹل میں اکوپمنٹس ہے لیکن بدقسمی سے ان کو اچھی طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا. تو ہاسپٹل کی طرف بھی ہم پوری توجہ دیتے ہیں کیونکہ یہ میڈیکل سیکٹر یہ گژھِ واریاہ اسٹرانگ آسن. میڈیکل سیکٹر کا مضبوط ہونا بہت ہی اہم ہے کیازِ ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سٲلِم ہٮ۪کن ایفٲرڈ کٔرِتھ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن ہاسپٹل گٔژھِتھ کینٛہہ أمِس یِم سہوٗلیات گژھِ أمِس یِم فیسلٹیٖز گژھِ أمِس أتھۍ پنٛنِس ہسپتالس منٛز آسٕنۍ. اور یہ کر بھی انشاءاللہ کوشش انشاءاللہ کامیابی کے بعد انشاءاللہ ان تمام جو بھی ہمارے مشکلات ہیں جو بھی ہمارے پرابلمس ہیں ان کو ہم ریڈرس کریں گے اور اپنا پورا فوکس ان کی طرف کریں گے. لطیف صاحب کچھ لوگ جو سوپور کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سوپور پر ڈویژن بنانا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ڈسٹرکٹ کی اس کو بنانا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا کے چلوں یہ ایک میرے خیال میں ایک سمے یہ ہوا ہماری بھی بات تھی کہ یہ جو ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہے ڈسٹرکٹ کوپوارہ اور ڈسٹرکٹ بڑی پور ان تینوں کا ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے سوپور. ہماری تو یہ کوشش ہوئی کہ مطلب ترقی ہونی چاہیے ہر فیلڈ میں. اگر ڈسٹرکٹ کے بجائے نارتھ کشمیر کو بھی اس نارتھ جو 3 ڈسٹرکٹ ان کا ہیڈ کوارٹر بنے گا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے. اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے جو کچھ کیسز ہم نے مطلب یہاں سے جو ہم اپیل کرتے اے ڈی سی سے تو ہم نے پھر سنگا جانا پڑتا اس کو اپیل کرنے کے لیے. تو اگر یہاں ہوگا تو اچھی بات ہے اس میں کوئی دقت نہیں. اچھا کرپشن کے حوالے سے آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں کچھ کہا. دیکھیے یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے ایک وبا ہے اس کو جڑ سے اکھڑنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے جب تک دینے والا اور لینے والا بھی کام کرے گا تب تک یہ. لیکن پریزنٹ دور میں تو میرے خیال میں اس میں صحیح بات کرنی چاہیے. اس میں کوئی جھجک نہیں آنی چاہیے کہ میں کہوں نہ کہوں. آج کل کے دور میں فی الحال اس پہ تھوڑی سی روک لگی ہے اس میں کوئی دو راہ نہیں. لیکن جب تک ہم مل بیٹھ کے جب تک ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے نہ دینا نہ لینا. حالانکہ ہمارے لیے تو یہ ہمارے دین کے مطابق ہمارے مذہب کے اس میں پوری ممانعت ہے لیکن ہم لیتے ہیں اس وقت ہم دین یاد ہی نہیں رہتا. لیکن جب ہماری کوشش ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. لطیف صاحب جموں کشمیر کی سب سے بڑی جو انڈسٹری مانی جا رہی ہے وہ فروٹ انڈسٹری ہے اور سوپور میں اس کی سب سے بڑی منڈی بھی ہے. تو پھر فروٹ انڈسٹری کے بارے میں آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کس طرح سے اس کو ڈیولپ کریں کس طرح سے اس کو آگے بڑھیں؟ جیسے کہ آج سب اسٹینڈرڈ ادویات آ رہی ہے یا فروٹ کا جو کام کاج ہے بہت دھیما پڑ گیا ہے ریٹ نہیں مل رہا ہے व्यापारियों سے. کیا آپ کا پروگرام ہے؟ غلام صاحب اس کے میں تو عرض کروں کہ سنس سوپرس کتیا مشکلات کتیا پرابلمس اور تھی سوال کرو تو یہ فروٹ انڈسٹری نسبت سوپرک لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود دی فروٹ بزنس اور سن اکانمی تھی ات پہ ڈپینڈ کران. نارتھ کشمیرس تقریباً سالم ات سۭتۍ کنیکٹڈ اور یہ سون میو یہ پیداوار پت کال یہ بغیر کن دوا چھکنے بغیر صاف پاک نیران مگر بدقسمتی سان کی وقت گو واریاہ کال ٹائما گو یہ ات پیوان ضروری 5-6 سپرے کرنے. اد امہ خاطر یہ سون انڈسٹری بچانے خاطر اس پیسٹسائڈس انسیکٹسائڈ ات گھس پن لیبارٹری یہ یمن ٹیسٹ کرو کہ یہ معیاری ادویات کن ام سات ڈائریکٹ افیکٹ سندس میوس پہ اور یم سات سندس میوس افیکٹ گو سان اکانمی اثر اور یم سات سن اکانمی شٹر گئی سن معاملات سے بگڑان. تو میری کوشش انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کے بعد اس میں تعلیم کی طرف
मेडिकल साइंस की तरफ, टूरिज्म की तरफ, और उसमें जो अहम हमारा जो है फोकस जो रहेगा वो फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ रहेगा, ताकि फ्रूट इंडस्ट्री नॉर्थ कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में इसका अपना नाम है, ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इसके पास लैंड है, इसमें लैंड की कोई कमी है नहीं, लेकिन यम बाकी लवाजमात तथ करो तवज्जो, ताकि अत गसन सानि फ्रूट इंडस्ट्री ति मुंसलिक, तिमन गसन तम मुश्किलात इन, तिमन गसन सख्ती इन की, ताकि सैनिस मेवस यूता ज्यादा पोंस यी तूता पानस फायदे तूता सैनिस इलाकस फायदे। क्या मैं पहले अर्ज कोर कि मेनली डिपेंड अपॉन फ्रूट इंडस्ट्री। इंशाल्लाह मे उम्मीद अत कुन दिमो पूर तवज्जो, अत कुन करो खास ख्याल इंशाल्लाह। सॉइल टेस्टिंग लैब में यहाँ पे हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि हम तो हर फील्ड में लैग कर रहे हैं। अब जिस फील्ड में देख लेंगे तो मेरा जो इलाका है यहाँ है नहीं कुछ। मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ कि कतन दादन खोर टेंड पे आयस्तान जख्मी जख्मी तमाम अज़ा, और इनकी मरहम करना तो बहुत वक्त की अहम जरूरत है। तो आई विल पुट माई ऑल एफर्ट्स टू ट्राई टू redress all the grievances of my peoples. रजीब साहब, आपकी मैसेज क्या रहेगी बहसीत आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट वोटरों के लिए? वोटरों के लिए वो भी मैंने कह दिया। लोगों को मेरी मैसेज यही है जो मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ, एक बार फिर कर रहा हूँ। मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है, सोपोर के, मेरे जंगीर के, मेरे तारजुआ के, मेरे नौपोरा के, मेरे सीर जागर के, मेरे लालट अमरगढ़ और मेरे संग्राम, ये जी जितने भी हलके हैं, इनसे मेरी एक मुदबना गुजारिश है कि वो 1 अक्टूबर को सवेरे अपने घरों से निकले और मोहम्मद लतीफ़ के नाम पे अपनी मोहर लगाए, मुझे कामयाब करिए। आपका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह कामयाबी मेरी होगी। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ, मरने दम तक मैं आपके साथ हूँ। लतीफ़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।